والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام یہ بابرکت محفل اور یہ مبارک جلسہ جسے ایصال ثواب کے لیے منعقد کیا گیا ہے اور اس محفل پاک میں آپ اور ہم مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کو منعقد کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو، اعزاء اقربا کو، اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں صبر جمیل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مرحوم نے جو زندگی گزاری الحمدللہ اس بستی کا چھوٹا بڑا مرد عورت سب ان کی زندگی سے واقف ہے۔ میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا اور ایک بار نہیں بلکہ کئی بار دیکھا۔ اتنا موذی مرض ہونے کے باوجود اور جسم میں بے انتہا کمزوری کے باوجود جب تک ان سے ہو سکا وہ مسجد میں تشریف لاتے اور جماعت سے نماز ادا کر کے ہم جیسے تندرست لوگوں کو اپنے عمل سے یہ درس دیتے رہے کہ یہ فریضہ خداوندی اور جماعت سے نماز پڑھنا یہ کتنا اہم ہے۔ نماز کے بھی پابند تھے اور الحمدللہ جماعت کے بھی پابند تھے۔ تندرستی اور بیماری یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔
اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی بیماری میں مبتلا فرماتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے، اور وہ 2 فرشتے اس کے پاس ہی رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص اس بیمار آدمی سے اس کی عیادت کے لیے آتا ہے، بیمار پرسی کے لیے آتا ہے، اور جب اس سے اس کا حال معلوم کرتا ہے تو اگر بندہ شاکر اور صابر ہے اور وہ اس حال میں بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے اور اس حال میں بھی وہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، اور یہ فرشتے جب واپس رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، لیکن پھر بھی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو آزمایا ہے، اس آزمائش میں، اس تکلیف میں، اس مصیبت میں اس نے آنے والوں نے جب اس کا حال پوچھا تو اس نے جواباً کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا اس حال میں بھی وہ تیری حمد بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں، اگر میں نے اسے تندرستی دی تو تم گواہ ہو جاؤ، میں اسے تندرستی ایسی دوں گا کہ پہلے تندرست جو تھا اس سے بھی بہتر تندرستی عطا فرماؤں گا، اس سے بہتر اس کا خون اور اس کا گوشت بنا دوں گا، اور اگر اس مرض میں اس کی وفات ہو جائے تو گواہ رہنا کہ میں اسے بے حساب و بے کتاب جنت عطا فرماؤں گا، اور میں اسے شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور یہ سارے احسانات اور یہ ساری فضیلتیں اس انسان کو اسلام نے عطا فرمائی۔ ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے مومن کے لیے دونوں حال خیر اور بہتر ہیں، یعنی اگر وہ آرام میں ہے، اگر وہ خوشحالی میں ہے تو یہ آرام، راحت اور خوشحالی، تندرستی یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر وہ کسی آزمائش میں ہے، تکلیف میں ہے، پھر تکلیف چاہے جیسی ہو، تو حضور نے فرمایا کہ یہ مصیبت، تکلیف یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی اس روح زمین پر بسنے والا کوئی بھی شخص ان 2 حال سے ہرگز باہر ہو نہیں سکتا، یا تو خوشحالی ہے اور یا پریشانی ہے، یا تندرستی ہے یا بیماری ہے، یا راحت ہے یا رنج ہے۔ ہر آدمی ہر وقت ان 2 حال میں سے کسی نہ کسی حال میں رہتا ہی ہے۔ تو دنیا والوں کا حال ان 2 حالتوں میں الگ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں خوشحال رکھتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں، پھر انہیں شریعت کی پابندیاں بھی پابند نہیں رکھتی، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو واہ ویلا، ناشکری اور ایسے کلمات جو کفر کی حد تک پہنچا دیں، اس حال تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ مومن کی شان ہے کہ صاحب ایمان اگر خوشحال ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، اور اگر تکلیف میں ہے تو اس تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ شکر کا بدلہ بھی جنت ہے اور صبر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ یعنی مومن ہر حال میں اگر تکلیف میں ہے تو صبر کرتا ہے، اور راحت میں ہے، آرام میں ہے تو شکر کرتا ہے، اور جب وہ صبر اور شکر سے کام لیتا ہے
تو الحمدللہ ہر صاحب ایمان اس چیز سے واقف ہے کہ صبر کا بدلہ بھی جنت ہے اور شکر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں آرام میں ہیں، راحت میں ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اللہ تعالی ہمیں شکر کی توفیق دے۔ اور اگر ادھر امتحان اور آزمائش کے طور پہ کوئی تکلیف اور کوئی ابتلا آزمائش ہے تو اللہ تعالی ہر مومن کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحوم نے الحمدللہ اس پر بخوبی عمل کر کے دکھا دیا، شکر بھی کرتے رہے اور صبر بھی کرتے رہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے تھا اور مرشد برحق کی نظر کرم سے تھا۔ اتنی تکلیف کے باوجود انہوں نے کبھی ناشکری نہیں کی، ہر حال میں وہ اللہ کا اس ابتلا اور آزمائش کو انعام سمجھتے ہوئے اور صبر کا دامن تھامے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور تمام تعلق رکھنے والوں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ان کی اولاد کو۔ اور انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کام تو الحمدللہ ایسا کیا جو ہماری اس بستی میں لاجواب ہے، ہماری اس بستی میں وہ کام بے مثال بھی ہے اور لاجواب بھی ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حقیقت میں یہ سعادت مندی اور یہ نیک وقتی ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی، کسی کسی کے حصے میں آتی ہے۔ گرچہ یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ مشکلیں آسان ہوئی، الحمدللہ ہم نے اپنے نگاہوں سے دیکھا کہ گہوارہ علم دارالعلوم فیض اکبری کے سن میں اور ایک دو نہیں بلکہ ہزارہا غلامان مصطفیٰ کے حاضری میں ملک و ملت سے آئے ہوئے پیران طریقت، مشائخ اور علماء کے ہاتھوں سے ان کے بیٹے کے سر پہ فضیلت کا تاج سجایا گیا، اور پھر جو لوگ اس چیز سے واقف ہیں انہوں نے ان کے والد کو مبارکبادیاں پیش کی، کیونکہ یہ کام ہی فضیلت والا تھا۔ اس کام کے حوالے سے میں صرف ایک حدیث پاک عرض کروں گا کہ جس خوش نصیب نے اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو علم دین پڑھایا اور عالم بنایا، تو عالم تو بیٹا بنا ہے، لیکن بیٹے کے عالم بننے سے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا کہ اس تاج کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اور سارے اہل محشر پر یہ بات واضح عیاں اور ظاہر ہو جائے گی، یہ عالم کا باپ ہے، یعنی اسے ایک عالم کا باپ ہونے کا شرف ملا، اور اس شرف نے اس کو بھی تاج والا بنا، اور ظاہر بات ہے محشر میں جس کے سر پہ تاج ہو اور وہ بھی سورج سے زیادہ روشن، تو پھر ظاہر بات ہے اس وقت اس بندے کا سر فخر سے بلند ہوگا۔
اور وہ اہل محشر میں اس طرح نمایاں ہوگا، سب کی نظروں میں ہوگا جیسے کہ دن میں سورج سب کی نگاہوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ سب شرف عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل پاک ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ میں اس محفل پاک میں جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ الحمدللہ وہ مرحوم تو اپنی زندگی سدھار کے گئے انشاءاللہ، یعنی انہوں نے پوری عمر اپنی آخرت کو سدھارنے کی فکر کی اور ان سے جو بن پایا انہوں نے تلاوت بھی کی، تسبیحات بھی پڑھی، نمازیں بھی پڑھی، اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا، اور یہ سارے کام دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ کرتے رہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کیے کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اب چونکہ اس طرح کی محفلیں جو ہوتی ہیں اس کا ایک حصہ جو ہے لازمی اور ضروری حصہ یہ بھی ہوتا ہے ایسی محفلوں میں شریک ہو کر کے اللہ کرے ہمارا بھی احساس بیدار ہو اور ہمیں بھی ہمارا بھی ذرا شعور بیدار ہو اور ہم بھی اپنی دنیا کی فکر کم اور آخرت کی فکر زیادہ رکھیں اور کوشش کریں کہ جب اس جہان فانی سے جانا ہو تو اپنے مرشدوں کے فیض سے، اہل بیت اطہار کی دعا سے، حضور کے صدقے میں اللہ ہم سب کو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اس جہان سے جانا نصیب فرمائے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور وہ بھی اس امید پر کہ مجھے مکمل یقین ہے کہ آپ حضرات جو بھی سنتے ہیں الحمدللہ بڑے غور و فکر اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس شوق کو بھی سلامت رکھے۔ مزید آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اسی طرح محبت اور شوق سے ہمیشہ سنتے رہیں جیسے کہ سنتے چلے آئے۔ تو میں اس محفل پاک اور آج کی مجلس کو مد نظر رکھتے ہوئے چند معروضات عرض کرنے جا رہا ہوں، اور وہ صرف اس لیے ہیں کہ اللہ توفیق دے ہماری جو معلومات ہے اس میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو جائے، یعنی اہل علم کی نہیں بلکہ جو آپ سامعین بیٹھے ہیں ان کی معلومات میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے۔ اضافہ یعنی زیادتی، یعنی جو ہم جانتے ہیں وہ ہے معلومات، اور جو جانتے ہیں اللہ توفیق دے تھوڑا سا اس سے زیادہ بھی جان لیں، یہ ہے اضافہ۔ یعنی جو کچھ ہم جانتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ جانکاری حاصل ہو جائے تو یہ بہتر ہے یا نہیں؟ یعنی دینی معاملات میں، اخروی معلومات میں، برزخی معاملات میں اگر ہماری معلومات ذرا زیادہ ہو جائے تو مجھے تو مکمل یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا، کیونکہ دنیاوی معاملات سے تو ہم باخبر ہیں، دنیاوی معاملات سے سب باخبر ہیں، یعنی معلوم ہے، جانتے ہیں۔ دنیاوی معمولات اور دنیاوی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں ہمیں خبر ہے، لیکن اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے وہ بھی ایک دنیا ہے اور بڑی عجیب و غریب دنیا ہے۔
اس دنیا کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ خبر ہونی چاہیے، اس سے بھی ہمیں باخبر رہنا چاہیے، اور اگر بے خبر ہیں تو ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ کسی باخبر سے کبھی کبھی ذرا معلوم کر لیا کریں کہ سودا سلف یہاں جو کرتے ہیں اس کے نفع نقصان کے بارے میں ہم ایک دوسرے سے معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو اس کے بعد کی زندگی ہے اس زندگی میں نفع کس چیز میں ہے اور نقصان کس چیز میں ہے، اور جب ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے اور اگر اخروی زندگی پہ یقین ہو تو انشاءاللہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ ایسے کام کریں کہ جس سے اس زندگی میں ہمیں نفع ملے، پروفیٹ ملے، اور بہت زیادہ ملے۔ زیادہ نفع کا تو ہر آدمی جو ہے وہ خواہش مند ہے، نقصان سے سب بچتے ہیں، تو جیسے اس جہان میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، اسی طرح اگلے جہان میں بھی نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن وہ نفع اور نقصان وہاں کاروبار کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ کاروبار یہاں کرنا ہوگا اور بدلے میں نفع اور نقصان جو ہے وہ وہاں حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ اس جگ کے بارے میں ہر مومن جانتا ہے کہ یہ جگ جو ہے یہ کام کرنے کی جگہ ہے، یہ زندگی کام کرنے کی جگہ ہے، اور قبر جو ہے وہ آرام کرنے کی جگہ ہے۔ یعنی بالکل حقیقت عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا یہ جہان عالم شہادت یہ ہے کس لیے؟ یہ سونے کے لیے نہیں، غفلت میں زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں، آوارگی کے لیے نہیں، نافرمانی کے لیے نہیں، یہ زندگی رب نے دی ہے عمل کے لیے، کام کرنے کے لیے، اور کام بھی کون سا؟ جس کام سے قبر میں آرام ملے، یعنی وہ کام نہیں کہ جس میں قبر میں عذاب ملے، اللہ محفوظ رکھے، نہیں وہ کام نہیں کہ جس سے قبر میں عذاب ملے، نہیں، بلکہ کام وہ کرنے ہیں کہ جس سے قبر میں آرام ملے، اور پھر قبر میں آرام قیامت کی صبح تک آرام ہے۔ یہاں اگر کریں گے اچھے کام تو قبر میں حشر تک ہوگا آرام، اور پھر حشر میں بات ختم نہیں ہوئی، پھر اٹھنا ہے، پھر حساب کتاب ہے، پھر جنت ہے، تو پھر وہ جو جہان ہے وہاں نہ کام ہے، وہاں کام نہیں ہے، کام بھی کر لیا، آرام بھی کر لیا، آرام کر کے جب اٹھے تو قیامت کا دن انعام کا دن ہے، انعام کا دن ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی اس جگ میں جنہوں نے نیک کام کیے انہیں اہل محشر کے سامنے بلا بلا کر کے، اور پھر جب رب دے گا انہیں انعام، پھر جب رب انہیں نوازے گا اور انہیں مرتبے بلندیاں اور فضائل ملیں گے، تو جنہوں نے یہاں کام نہیں کیا تھا وہ کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے، اور پھر وہ پشیماں بھی ہوں گے، شرمندہ بھی ہوں گے، اور یہ یہاں جو سر اٹھا کے گھوم رہے ہیں ان کے سر وہاں جھک جائیں گے، اور جو سر سجدوں میں جھکاتے رہے انشاءاللہ وہاں ان کے سر بلند ہوں گے، اور صرف بلند ہی نہیں ہوں گے بلکہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے بھی ہوں گے۔ تو یہ جگہ ہے کام کے لیے، اور قبر ہے، اچھا اگر اللہ نہ کرے یہاں کام نہ کیا اور وہاں اگر عذاب ہوا تو آرام ملے گا؟ تو یہاں تو ویسے بھی پریشانیوں میں رہے، یہاں تو ویسے بھی ٹینشن میں نیند نہیں آ رہی تھی، اور قبر میں پھر عذاب ہوگا تو اللہ کی پناہ سونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو نہ تو یہاں پر آرام نہ وہاں پر، اور ایسے جب قبر سے اٹھیں گے تو پھر ان کے لیے دوزخ منہ پھاڑے کھڑا ہوگا، پھر اس میں تو ہمیشہ جلنا ہے، تو یہاں قبر میں وہاں یہ ساری زندگی گئی بیکار،
حاصل کچھ نہیں، حاصل صرف اور صرف انہوں نے کیا جنہوں نے من مانی نہیں کی، مصطفیٰ جان رحمت کی بات مانی۔ اللہ ماننے کی توفیق دے۔ اب میں آ رہا ہوں اصل گفتگو کی طرف۔ ایک سبق ہے جو ہم ہمیشہ پڑھاتے ہیں، بھئی جو سبق ضروری ہو اس کو ہمیشہ پڑھانا چاہیے۔ آپ بھی ان طلبہ سے پوچھ لیجئے، کتابوں میں جو اہم باتیں ہوتی ہیں وہ استاد یعنی بار بار ریپیٹ دوہرا کر کے یاد کرواتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ سوالات تو امتحان میں آنے ہی ہیں، اس لیے وہ بار بار انہیں وہی سبق یاد دلاتے ہیں کہ اس کو یاد رکھنا، یہ تو سوال آئے گا ہی۔ تو ہم بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان باتوں سے آپ کو آگاہ کریں کہ جو ہمارے سامنے یقیناً آنے والی ہیں۔ تو میں گویا کہ تقریر کرنے نہیں جا رہا ہوں، تقریر تو ہو چکی ہے اور ہوتی رہتی ہے الحمدللہ، کوئی کمی نہیں۔ تو جہاں تقریر ہو وہاں کچھ تدریس کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو ایک سبق پڑھانے جا رہا ہوں۔ اب آپ یہاں پر تقریر سننے کے موڈ میں نہیں، بلکہ آپ مجھ سے سبق پڑھنے کا موڈ بنا لیں کہ میں آج آپ کو ایک سبق پڑھا رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، ہر آدمی بولتا ہے، ہر آدمی چاہے جس گریڈ کا ہو، ہر آدمی بولتا ہے، اور بولتا بھی اس لیے کہ بولنا پڑتا ہے، یعنی بولنا پڑتا ہی ہے کیونکہ حقیقت ہے، اس سے کوئی آدمی منہ پھیر بھی نہیں سکتا، بولنا ہی پڑتا کیونکہ حقیقت ہے۔ بھئی دن ہے تو اس کو دن کہنا ہی پڑے گا، کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ کہہ دے کہ رات ہے۔ دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات، گرمی ہے تو گرمی، یہ تو کہنا ہی پڑے گا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جسے سب بولتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، لکھے پڑھے ان پڑھ، جاہل عالم مالدار غریب سب بولتے ہیں۔ اور وہ جملہ کیا ہے آپ سنیں گے تو مجھ پہ ہنسیں گے، ہنسیں گے اس لیے آپ کہیں گے یہ تو ہمیں معلوم تھا۔ بھئی آپ کو معلوم تھا اس لیے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ معلوم ہوتے ہوئے بھی معلوم کیوں نہیں۔ یہی تو یعنی جہالت میں جہالت ہے۔ جب کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے اور پھر کام ایسے کرتے ہیں کہ جو جس کو معلوم نہ ہو وہ کرے، تو اب معلوم کہاں ہوا؟ اور اگر معلوم ہے پھر بھی کر رہے ہیں تو ہٹ درمی ہے، ضد ہے، اور یہ نہ سمجھیے جملہ بول رہا ہوں۔ اور میں نے کہا نا بولوں گا تو آپ مسکرائیں گے، ہنسیں گے، کیونکہ بڑی مشہور بات ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ اور یہ علماء کرام بھی اب حیرت میں ہوں گے کہ کون سا جملہ بولنے جا رہے ہیں، اور جب بولوں گا تو وہ مجھ پر ہنسیں گے کہ کیسی بات کہہ دی کہ خام خواہ حیرت میں ڈال دیا، خام خواہ سب کو یعنی سوچ میں ڈال دیا کہ یہ کون سا جملہ۔ جملہ سنیں، جملہ یہ ہے کہ آدمی مسافر ہے۔ آدمی اگر کوئی نہ ہو تو ذرا مہربانی کر کے کھڑا ہو جائے، اور اگر کھڑا ہو گیا تو پھر اسے ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ میں مسافر نہیں ہوں۔ اور اگر کوئی اس طرح کرے گا تو ہمیں پھر لازم ہوگا کہ ہم ثابت کریں گے کہ تو ہے مسافر۔ لیکن ایسی کسی میں ہمت آج سے پہلے ہوئی نہیں۔ وہ اگر علم کا سمندر بھی ہو، پہاڑ بھی ہو، اور اگر وہ وقت کا سکندر اعظم بھی ہو، قارون ہو، فرعون ہو، شداد ہو، حامان ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ کہے کہ میں مسافر نہیں ہوں۔ آدمی
مسافر ہے. اچھا آدمی مسافر ہے تو سفر کسے کہتے ہیں؟ سفر کہتے کس کو ہیں بھائی؟ سفر ہوگا تب نہ مسافر بنے گا. تو سفر کسے کہتے ہیں؟ سفر کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس میں منزلیں ہوں. یعنی آدمی ایک جگہ سے چلے اور دوسری جگہ اسے پہنچنا ہے. جہاں سے چلا وہاں سے سفر شروع ہوا اور جہاں جا کے اسے اپنی منزل کو پانا ہے وہاں اس کا سفر کیا ہوا؟ ختم ہوا. اب اس کے بیچ میں یہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے لے کے اور منزل تک پہنچا، اس کے بیچ میں یہ سفر ہے اور اس سفر پہ چلنے والا مسافر ہے. اسی کو تو مسافر کہیں گے. بھئی سفر تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اگر کوئی سفر مبارک سفر ہے تو وہ یا تو حج کا ہے یا عمرے کا. یہی مبارک سفر ہے. اب یہ سفر آدمی جب شروع کرتا ہے تو اپنے گھر سے، کہاں سے شروع کیا؟ گھر سے. تو گھر سے سیدھا تو مدینہ شریف نہیں پہنچ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا سے کسی سواری پہ پہنچے گا کسی ایئرپورٹ پہ، اور اس ایئرپورٹ سے وہ پلین میں سوار ہو کر کے پھر پہنچے گا اگلے کسی ایئرپورٹ پہ. اگر سیدھی فلائٹ ہے تو جدہ شریف یا مدینہ شریف، یا پھر ادھر ادھر کے دوسرے جو ایئرپورٹ ہیں وہاں کچھ رک کے پھر آگے. یہ جو بیچ میں رک رہا ہے یہ منزلیں ہیں. یہاں سے سفر شروع ہوا، احمد آباد گیا منزل، احمد آباد سے پلین اڑا جدہ شریف پہنچا منزل، اور جدہ شریف سے پھر آیا مکہ المکرمہ یہ منزل، اور مدینہ مکہ المکرمہ سے پہنچا مدینہ منورہ یہ منزل، اور مدینہ پہنچا خوشی سے جھوم اٹھا کہ منزل آ گئی. یہ ہے سفر. اب یہ جو آدمی مسافر ہے اس کی منزلیں کون سی؟ آدمی مسافر ہے، اس کی منزلیں کون سی؟ کہاں کہاں پہ کتنا رکنا ہے ذہن میں رکھیں. کہاں کہاں پہ کتنا رکنا ہے، کس لیے رکنا ہے؟ کھانے کے لیے رکنا ہے، ناشتے کے لیے رکنا ہے، چائے پانی کے لیے رکنا ہے، یا پھر ٹائم اتنا ہے کہ ایک پلین سے اتر کے دوسرے میں سوار ہونا ہے. کتنا رکنا ہے یہ عام بات ہے. نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی یہ جو میں عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ حوصلہ رکھیں. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ابھی سے تھک گئے، اور اگر ابھی سے تھک گئے ہوں تو قصہ سنا دوں. واقعہ سبحان اللہ، واقعے کا نام آتے ہی سب مسکرا رہے ہیں. کیا خوب ہے، کیا خوب ہے. آپ فکر نہ کریں، سفر اگرچہ لمبے ہیں لیکن میں بڑے شورٹ اور بڑے اختصار سے آپ کو ان کا تھوڑا سا سفر کروا رہا ہوں. آدمی مسافر ہے. اب یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ شروع کہاں سے ہوا؟ اب میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہوں گا. اب اس سفر کا پورا حال میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ سفر جس کو رب نے بیان کیا ہے، رب نے بیان کیا ہے اس سفر کو. اس سفر کی ابتدا ہوئی کہاں سے؟ تو قرآن فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سفر شروع ہو رہا ہے صاحب، سفر شروع ہو رہا ہے، اور کس انداز سے ہو رہا ہے؟ رب نے فرمایا کیا نہیں آیا اس انسان پہ ایسا وقت کہ وہ یہ کچھ تھا ہی نہیں. اس جملے پہ غور کریں. وقت بھی آیا انسان پہ اور یہ تھا ہی نہیں. اب تھا ہی نہیں تو وقت کیسے آیا؟ یہ تھوڑا سا غور کریں، آپ بھی سب ذی شعور ہیں. یعنی اس انسان پہ ایک وقت آیا، حق ہے آیا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تھا ہی نہیں. بھئی ہوتا تو نہ وقت آتا، تھا ہی نہیں تو
تو پھر اس پہ وقت کہاں سے آیا؟ یہ تھا ہی نہیں، شیء مذکورہ کوئی مذکور چیز تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، اور جب نہیں تھا تو پھر اس پہ وہ وقت آیا کیسے؟ تو اس کا جواب سن لیں، خارج میں یہ نہیں تھا، یعنی بظاہر باہر یہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے علم میں تھا، اللہ علیم اور خبیر ہے، اللہ کے علم میں تھا کہ ایک اشرف المخلوقات انسان، اور اس کو میں پیدا کروں گا، اور اس طرح اس کی پیدائش اور اس کا سفر طے ہوگا، اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے علم میں یہ انسان تھا اور باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر جب اس انسان کی اللہ کے علم سے سفر کی شروعات ہوئی تو کیسے ہوئی؟ اب قرآن یہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد اے انسان تیری اور تیرے سفر کی شروعات جو ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ کنتم امواتا، یعنی تم نہیں تھے، پھر تم ہوئے، اور جب ہوئے تو زندہ نہیں تھے، مردہ تھے، یعنی پہلے تم نہیں تھے، اور پھر جب ہوئے نا تو ہوئے تو زندہ نہیں بلکہ مردہ، اب مردہ ہیں، وہ تو گئے لیکن ہیں مردہ۔ اور پھر رب نے فرمایا انسان ذرا تو اس بات پہ غور تو کر کہ تیری پہلی نشأت جو ہے، تیرے سفر کی ابتدا جو ہے وہ تو تھا لیکن مردہ تھا، اگر میں تجھے زندگی نہ دیتا تو کیا کرتا؟ رب نے فرمایا پہلے تو نہیں تھا، پھر تو ہوا، اور ہوا بھی تو مردہ تھا، اور رب نے فرمایا فَأَحْيَيْنَاكُمْ، رب نے فرمایا یہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے تجھے زندہ کیا، کہ ہم نے تجھے زندہ کیا، پہلے مردہ پھر ہم نے تجھے زندہ کیا۔ اور پھر رب نے فرمایا کہ اب جو ہم نے تمہیں زندہ کیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی ہے، نہیں، ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد ہم تمہیں پھر ماریں گے، اور یہ پھر جو ماریں گے یہ مت سمجھنا کہ اب تو پھر زندہ نہیں ہوگا، ثم یحییکم، ایک بار ہم تمہیں پھر زندہ کریں گے۔ اور یہ قرآن ہے، قرآن جس پہ الحمدللہ بزرگوں کے دامن سے وابستہ اس بستی کے ہر صاحب ایمان کا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، فیضان محمودی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ یہ منزلیں گنوا رہا ہوں، نہیں تھے پھر ہوئے تو ہیں مردہ، پھر رب نے کیا زندہ، پھر اس نے مارا، پھر کرے گا زندہ۔ اچھا اب پھر جو زندہ ہوئے اس کے بعد کیا ہے تو سن لیں، اس کے بعد رب نے فرمایا ثم الینا ترجعون، ثم الینا، پھر تم سب کو چاہے شیخ ہو، چاہے پیر ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، تم سب کو رب نے فرمایا الینا، ہماری بارگاہ میں لوٹ کر کے آنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لوٹ کر کے۔ ایک بات عرض کروں، لوٹنا کہاں بولا جاتا ہے؟ لوٹنا ہر ایک کے لیے لوٹنا نہیں کہا جائے گا۔ اس وقت اس آپ کی بستی میں یہ لفظ صرف میں بول سکتا ہوں کہ میں راجستھان سے آیا ہوں اور مجھے لوٹ کر راجستھان جانا ہے۔ یہ لوٹنے کا لفظ تبھی بولا جاتا ہے جب کہیں
اور پھر یہ کہا جائے کہ تم آئے تو ہو، چاہے جتنے رہو، چاہے جن منزلوں پہ رہو، لیکن ایک دن تمہیں لوٹ کر کے پھر کہاں جانا ہے؟ تو رب نے فرمایا پہلے جنت میں بھی نہیں، پہلے دوزخ میں بھی نہیں، جنت دوزخ بعد میں ہے، پہلے تم سب کو لوٹ کر کے رب نے فرمایا میری بارگاہ میں آنا ہے، میری بارگاہ میں آنا ہے۔ کیوں بارگاہ میں آنا ہے؟ وہ صرف اس لیے آنا ہے کہ اے بندو، میں نے جس کام کے لیے تمہیں یہاں سے بھیجا تھا، میں نے جس کام کے لیے تمہیں یہاں سے بھیجا تھا، اب لوٹ کر کے میری بارگاہ میں آنا ہے، اس لیے تاکہ یہ سب پہ ظاہر ہو جائے کہ تم وہ کام کر کے آئے ہو یا وہ کام نہیں کر کے آئے ہو۔ جملے تو آسان ہیں لیکن سمجھ میں آنے کے لیے توجہ ضروری ہے، توجہ ضروری ہے۔ اور میں بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، رب فرمائے گا تمہیں میں نے بھیجا تھا اور پھر تم اب میری بارگاہ میں لوٹائے گئے ہو، اور اس لیے لوٹائے گئے ہو کہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہاں سے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام تم پورا کر کے آئے ہو یا نہیں کر کے آئے ہو۔ اب اگر کام پورا کر کے آئے ہو تو 8 دروازے کھلے ہیں، جنت میں چلے جاؤ، اور اگر وہ کام نہیں کر کے آئے ہو تو تم غدار ہو اور تمہاری سزا دوزخ ہے، اور اب جنت سے محروم ہو، دوزخ میں جاؤ۔ یہ جملہ مشکل ہے یا آسان؟ ایک جملہ ہی ہے، ایک جملہ ہی ہے، نہیں تھا پھر بنا۔ اور یہ قرآن مجید نے اللہ اکبر عجیب ایک، یعنی آدمی اگر سوچے تو اس کو واقعی حیرت لگے۔ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں زندگی پہلے ہے موت بعد میں۔ ہم کیا سمجھتے؟ زندگی پہلے، زندگی ہوگی تب نہ موت آئے گی، تو ہم تو سب سمجھتے ہیں کہ زندگی پہلے ہے، اس لیے ہم نے موت کو بھلا دیا، زندگی یاد ہے، بس زندگی 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 ہی یاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے زندگی کو پہلے سمجھا ہے۔ قرآن نے کہا بندہ غفلت میں ہے، زندگی کو پہلے مت سمجھ، زندگی بعد میں ہے، موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے، موت تو جو پہلے ہو اس کی فکر بھی پہلے کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کہ نہیں؟ عقل مند آدمی ہو تو فکر جو بعد میں اس کی کرے گا یا جو پہلے ہے؟ بھئی ابھی گرمی ہے نا، اس کے بعد سردی ہے، اب اگر گرمی کی کوئی فکر نہ کرے اور ابھی سے سردی کا انتظام کرے، کیا کہیں گے؟ اس وقت گرمی ہے اور اس کے بعد ہے سردی، اور یہ صاحب نہ پنکھا، نہ کوئی انتظام، نہ ایئر کولر، نہ اے ڈی، آپ نے وہ اے سی، کچھ بھی نہیں، اور یہ کوٹ خرید رہا ہے، گرم شالیں، رضائیاں خرید کر کے گھر بھر رہا ہے۔ دیکھنے والے حیرت میں اور پوچھتے ہیں کرتا کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ بھئی کروں کیا، سردی آ رہی ہے۔ بے وقوف گرمی سے مر رہا ہے، پگھل رہا ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی فکر نہیں، اور تجھے سردی کی پڑی ہے۔ پہلے تو اسی کی کرنی چاہیے جو پہلے ہو۔ تو ہمیں قرآن نے ذہن دیا کہ تو اسی زندگی میں الجھا ہوا ہے، تو زندگی کی فکر چھوڑ، پہلے زندگی نہیں، پہلے موت ہے۔ اور یہ قرآن ہے، کنتم امواتا، پہلے تم مردہ تھے، موت پہلے ہے، پھر حیات ہے، پھر موت ہے، اور پھر اس کے بعد حیات ہے۔ ہم جسے موت سمجھتے ہیں وہ بھی ایک نہیں، اور ہم جسے حیات سمجھتے ہیں وہ بھی ایک نہیں، موتیں بھی دو ہیں، حیات بھی دو ہیں، اور پھر لوٹ کر کے رب کی بارگاہ میں جانا۔ اب بتائیے ہم مسافر ہوئے یا نہیں؟ ابھی بھی اگر بات ذرا مشکل ہو تو اور آسان کر دو، جسم پہلے بنے یا روحیں؟ بھئی ہمارا جسم جو ہے نا یہ 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح، اور کمال سب روح کا ہے، جسم کا کچھ نہیں۔ جسم تو ایک گھر ہے، اس میں جب تک روح ہے تو سب کچھ ہے، روح نکلنے کے بعد آنکھ نہیں دیکھ سکتی، سوال ہی نہیں۔
اور روح مرتی نہیں ہے، مردہ جسم ہے، روح تھوڑے مرتی ہے، روح پہلے بھی تھی، روح بعد میں بھی ہے۔ اور اگر روح مرتی تو جسم کو غسل کیوں دیا، کفن کیوں پہنایا، ہم نے کندھے پہ جسم کو اٹھایا ہے، روح گئی رب کی بارگاہ میں۔ یہ جسم ہے جو مٹی سے بنا ہے، اور روح کے لیے ایک گھر ہے، جب تک رب نے چاہا روح نے وہاں بسیرا کیا، اور روح کو رب نے اختیار دیا کہ وہ جسم پر حکم چلاتی رہے، یہ اس کا حکم مانتا رہے، یہ اس کا محکوم ہے، یہ اس کا متصرف ہے، اس پہ وہ تصرف کرتی رہتی ہے۔ اور جب جدا ہوئی تو جسم پہ تصرف نہیں رہا، لیکن تعلق پھر بھی رہتا ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ ایک الگ لمبی بحث ہے، اور وہاں یہاں اس کو چھیڑنا بھی مناسب نہیں لگتا، کیونکہ ہماری تو ہمت ہی اتنی تھی کہ ہم تو ابھی تھک گئے، اتنے سے چھوٹے سے بیان میں بھی ہم کیا ہوئے، یعنی یوں سمجھئے کہ اب بوجھ بڑھ گئے، اب یہ بوجھ ہو رہا ہے، اور اٹھانا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی ہلکی پھلکی بات ہو کہ جس سے پھر بوجھ ہٹ جائے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور یہ حضرت کوئی ایسی خوشخبری سنا دیں کہ تم پہنچو، اتنی دیر ہے، پہنچو گے بعد میں، اور جنت کے دربان بلائیں گے، پہلے آجا آجا۔ کتنی اچھی بات، ہم چاہے جیسے کتنے برے کیوں نہ ہوں، لیکن ہمیں فکر نہیں، کیونکہ ہم بے بس بے یارو مددگار نہیں، ہمارا بھی کوئی یار ہے، مددگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا ہلکا معاملہ، سب ڈال دیا یار مددگار، اور اب سارے کام جو ہیں ہمارے لیے درست ہو گئے، کیونکہ ہے نا، کیا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے، یہ جس کو تم کہتے ہو نا ہے، یہ پہلے دوزخ میں جائے گا، یہ پہلے جائے گا، حقیقت ہے یہ پہلے جائے گا، کیونکہ اگر شریعت کا غدار ہے جنت جا نہیں سکتا، اور یہ غدار بن کے مصطفیٰ کے دین کا دشمن بن کے اور لوگوں کو بے نمازی بنانے میں لگا ہے، مت پڑھو ہم ہیں، قرآن میں کہا دوزخ میں ہوں گے، اور یہ بیچارے بھولے بھالے جب اللہ کے رحم سے جنت میں جا رہے ہوں گے تو ان بڑے بڑوں کو جب دیکھیں گے دوزخ میں تو پھر وہیں رک جائیں گے، اور ہاتھ جوڑ کے کہیں گے تم تو کہتے تھے ہمیں لے جاؤ گے، لیکن ابھی تمہارا تو قرآن نے کیا انداز اختیار کیا ہے، رب نے فرمایا وہ جانے والے بندے کہیں گے او اللہ کے بندو ما سلککم سقر، ارے یہ تو بتاؤ تم یہاں کیسے، وہاں تو بڑی بڑی ہانکتے تھے، تم یہاں کیسے؟ یہ قرآن ہے بھائی، قرآن میں اپنی طرف سے کچھ ما سلککم سقر، ما سلککم سقر، وہ کہیں گے بتاؤ تمہیں دوزخ میں کون سی چیز لائی، تو وہ روتے ہوئے کہیں گے لم نک من المصلین، سب کچھ تو تھے نمازی نہیں تھے، اس لیے یہاں آنا پڑا۔ اور یہ دونوں آیتیں پڑھی ہے میں نے، لوگ کہیں گے ہم تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے، اور آپ یہاں، آپ کو یہاں کون سی چیز لائی، تو کہیں گے لم نک من المصلین، افسوس نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نمازی تھے، اس لیے یہاں آنا پڑا۔ تم چاہے جیسے تھے لیکن نماز تو پڑھتے تھے، اس لیے جنت میں جا رہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقتہ پکا نمازی بنا دے، تاکہ 8 دروازے کھلے رہیں اور ہمیں بلایا جائے کہ نمازیوں ادھر آؤ، نمازیوں ادھر آؤ۔ اللہ اکبر، وہاں فرشتے جب یہ صدا دیں گے کہ نمازیوں ادھر آؤ، اس وقت جو بے نمازیوں کا حال ہوگا، اللہ کی پناہ اللہ محفوظ رکھے ان پر، اس وقت جو بیتے گی تو اس وقت وہ یہ افسوس سے کہیں گے کاش اب اگر واپس جانا ہو تو سجدے سے سر اٹھائیں گے ہی نہیں، دنیا برباد ہو تو ہوتی رہے، ہم تو ہر وقت سجدے ہی میں رہیں گے۔ یہ 5 وقتہ سجدے ہو نہیں رہے، اب کہہ رہے ہیں سجدے ہی میں رہیں گے، اور یہ کب کہہ رہے ہیں؟
جب سب نگاہوں سے دیکھا، سنانے والے سناتے رہے، نصیحتیں کرنے والے نصیحتیں کرتے رہے، وعیدیں سناتے رہے، عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن جب تک محفل میں رہے حال کچھ اور تھا۔ جیسے ہی اٹھے حال وہی جو پہلے تھا۔ اللہ ہمارے حال کو بدل دے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ابھی تو میں نے صرف منزلوں کا ذکر کیا ہے۔ رب نے فرمایا پہلے تو مردہ تھے، اب اگر سمجھ میں نہ آئے تو تھوڑا اشارہ کر دیں۔ ہر آدمی ماں کے پیٹ سے ہوتے ہوئے آیا ہے یا اوپر سے اڑتے ہوئے؟ ہندوستان میں ابھی کچھ لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اوپر سے آئے ہیں، لیکن ہر آدمی آیا ہے اس جگ میں کہاں سے؟ ماں کے، اچھا ماں کے پیٹ میں 9 مہینے، ان 9 مہینوں میں سے 4 مہینے نکال دو، اور یہ 4 مہینے وہ ہیں جس میں پورا جسم بن گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک پانی کا قطرہ، مٹی کا ذرہ، قطرہ ٹیپا، ایک ٹیپا اور ایک مٹی کا ذرہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ایک ماں کے رحم میں، شکم مادر میں، بچہ دانی میں، قطرہ ذرہ۔ اب یہ بڑھایا کس نے؟ اور بڑھا بھی تو کیا؟ قطرہ خون بنا، خون سے گوشت بنا، لوتھڑا بنا، ہڈیاں بنی، کھال بنی، بال بنے، بنتے گئے 4 مہینے میں۔ اگرچہ چھوٹا سا ہے لیکن بن کے تیار ہو گیا، آنکھیں کان ہاتھ پیر سب بن گیا، لیکن 4 مہینے میں بن کر کے تیار ہوا تو پہلے زندہ نہیں، اس وقت یہ کہ زندہ تھا، مردہ ہے نا۔ ہم سب پہلے کیا تھے بھئی؟ مانو یا نہ مانو، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پہلے مردہ۔ 4 مہینے کے بعد عالم ارواح میں جس روح کے لیے یہ جسم رب نے بنایا، اس روح کو حکم ہوا جا اس کے جسم میں داخل ہو۔ اب آ گئی جسم میں روح، آ گئی کہ نہیں؟ اب ہے زندہ، لیکن یہ زندگی بھی صاحب عجیب ہے، بے فکر زندگی، بے فکر زندگی، کوئی ٹینشن نہیں، نہ ہوا کی، نہ روشنی کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ اپنے آپ کو بچانے کی، بالکل بے فکر ہے۔ اور اگر ذمہ داری ہے تو صرف 2 ہستیوں کی، خاص کر کے ماں ہے اور دوسرا باپ ہے۔ ایک عالم ہے، اس عالم میں یہ زندہ ہے، اور اب اس کو کس کی ضرورت نہیں، ایک تو ضرورت اپنے رب کی ہے اور دوسری ضرورت ماں اور باپ کی ہے، اور خاص کر کے ماں کی ضرورت ہے۔ وہاں بھی اس زندہ کو خوراک کی ضرورت ہے، تو رب نے ماں جو کھا رہی ہے اس سے جو خون بن رہا ہے، اسی خون کو رب نے اس پیٹ میں پلنے والے کے لیے دودھ بنا دیا۔ اب وہ نلی کے ذریعے ماں جو کھا رہی ہے اسے اپنی فکر نہیں، وہ سوکھتی جا رہی ہے، پریشان ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اسی کی فکر ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ اندر جو ہے وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا، پیدا ہو کر کے نیک بنے گا یا بد بنے گا، اسے کوئی علم نہیں۔ لیکن باوجود اس کے رب نے ماں کی ممتا دیکھے، اس بچے کی پرورش ماں کر رہی ہے، اپنا خون دے کر کے، خون پلا کر کے پرورش کر رہی ہے۔ اب یہ ایک جگ ہے جس میں میں بھی زندہ تھا، آپ بھی زندہ تھے، اور پھر زندہ پیدا ہوئے، لیکن اس زندگی سے پہلے موت ہے۔ اب جو زندہ پیدا ہوئے تو قسم رب کی روتے ہوئے آئے۔ کوئی آیا ہوگا ہنستا ہوا، لیکن وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں، ورنہ ہر آنے والا روتا ہوا آتا ہے۔ یہاں بزرگوں نے ایک بڑی لطیف بات کی، بڑی لطیف بات کی۔ انہوں نے ایک تشبیہ دی، انہوں نے کہا یہ جو جگ ہے نا، یہ کتنا بڑا ہے، کسی چیز کی کمی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جگ ایسے ہی ہے جیسے بچہ دانی، سارا جگ ایسے ہی ہے جیسے بچہ دانی۔ بچہ دانی میں بھی اندھیرا تھا، اس جگ میں بھی اندھیرے ہیں۔ اب بچہ دانی سے تشبیہ دے کے کہتے ہیں کہ اس اندھیری کوٹھڑی سے بچہ سب نکلا تو ڈرتے ہوئے نکلا، نکلنا نہیں چاہتا تھا، ڈرتے ہوئے نکلا، نکلتے ہی رونے لگا۔
نکلتے ہی رونے لگا، اور رونے کے بعد جب آنکھ کھلی، روشنی دیکھی تو اب اس جنگ کو بھول گیا اور اس روشنی میں کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے۔ اب اگر کوئی جانا بھی چاہے تو وہ بچہ ہو کر کے بھی واپس ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتا، جانا بھی نہیں چاہتا۔ بزرگوں نے کہا آج پتہ چلے یا نہ چلے، جیسے ہی جسم سے روح نکلی تو پتہ چلے گا کہ یہ جگ ویسے ہی تھا جیسے ماں کی رحم اور بطن ماں ہے، اور اگلا جسم روشن ہے اور جگمگاتا ہوا جگ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مصطفیٰ پیدا ہوتے وقت بچے کو جیسے یہ جگ روشن نظر آیا، ویسے ہی ایمان والا جب مرتا ہے تو مرتے ہی اگلا جگ اسے بڑا خوبصورت روشن نظر آتا ہے، اس میں جنت کی بہاریں نظر آتی ہے، جنت کے بستر نظر آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے جلوے مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ حضور استاذ العلماء۔ اتنی روشنی، اتنی خوبصورتی، اتنی خوشبوئیں، اتنی ہوائیں، اب اگر کوئی کہے کہ واپس چل تجھے ساتوں کھنڈ کی بادشاہی دے رہا ہوں، وہ کہے گا لاکھ مارو تیری بادشاہی دے، مجھے تو یہ بہار مبارک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھے حضرت، بہت اچھے۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ الحمدللہ بزرگوں نے اسی حدیث کی روشنی میں یہ مثال دی ہے کہ جیسے ماں کا پیٹ چھوٹا سا عالم ہے، اس میں اندھیرے ہیں، برزخ کے مقابلے میں یہ ہمارا عالم بھی بہت چھوٹا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، اس میں ہمیں جو چیزیں لبھا رہی ہیں یہ سب شیطان نے رنگ چڑھا کر کے، مزین کر کے، بہلانے پھسلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، ورنہ یہ ایسی نہیں کہ ان سے دل لگائی جائے۔ آج نہیں، جب روح نکلی تو پتہ چلے گا کہ جگ کا حال کیا تھا اور قبر کا عالم کیا ہے۔ قبر میں لہرائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، اور یہ کوئی افسانہ نہیں، نہ سمجھیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، اور یہ نور کے چشمے کیوں لہرائیں گے؟ جلوہ فرما ہوگی جب، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، میں رسول اللہ کا اور جنت رسول اللہ کی۔ اللہ کرے میں یہ کہنے کے قابل ہو جاؤں کہ میں رسول اللہ کا۔ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ پھر تھوڑا سا تشویش میں پڑ گئے۔ اس وقت موجودہ اس حالت میں جو ہماری حالت ہے، کیا کسی میں ہمت ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ کا؟ ہمت کیوں نہیں؟ اور اگر ہمت نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی ہمت کر بیٹھے، ہمت نہ ہونے کے باوجود بھی، جیسے اکثر لوگ کر بیٹھے میں رسول اللہ کا، میں رسول اللہ کا، تو اگر کوئی ہمت کر بھی بیٹھا تو دوست بعد میں آئیں گے، دشمن کہیں گے منہ تو دیکھ، دوست بعد میں، دشمن کہیں گے بات بڑی کی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ کا۔ دیکھے ہم نے نہیں ہے، ذکر ضرور سنا ہے، رسول اللہ کا کہنے والوں کا چہرہ ایسا، آپ کہیں تو کہہ سکتے نہیں ہوتا، یعنی جو یہ کہے کہ میں رسول اللہ کا، یہ کہنے والے کا چہرہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو کیسے کہہ رہے میں رسول اللہ؟ جو یہ کہے کہ میں رسول اللہ کا، تو رسول اللہ کا ہوں یہ کہنے والے جو ہیں ان کا لباس ایسا ہوتا ہے۔ اب جو میں پوچھوں آپ کہیں نہیں تو ہاں کب ہوگا؟ ہم تو نہیں کہتے رہے اور عمر بسر ہو گئی، کبھی تو جاگے اور ایسے اپنے آپ کو سچے غلام بنائے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، دشمن بھی دیکھے تو کہے آ رہا ہے رسول اللہ کا۔
سامنے سے نبی آ رہا ہو تو اس کی پیٹھ بھی ایسی ہو کہ یوں جا رہا ہو تو دنیا کہے جا رہا ہے رسول اللہ کا، آتے دیکھ کر کے کہیں آ رہا ہے رسول اللہ کا، اور جاتے دیکھ کر کے کہیں جا رہا ہے رسول اللہ کا، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنے نفس کا نہ بنائے، اپنے رسول کا بنائے۔ اللہ اکبر۔ اور جو رسول کے بنتے ہیں تو قسم رب کی پھر انہیں کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی، وہ قبر سے ڈرتے نہیں بلکہ وہ تو شوق رکھتے ہیں کہ کب روح نکلے کہ رسول اللہ کا دیدار ہو۔ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً قبر میں رسول اللہ کا دیدار کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنا، یعنی حضور آئیں گے، ہم حضور کو دیکھیں گے۔ تو یہ دیکھنا کب ہوگا؟ جب حضور ہمیں دیکھیں تب نا۔ بھئی دیکھنا، جیسے میں یہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ چاہ رہا ہے یوں گھما لیں تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں لیکن اس نے چہرہ گھما لیا ہے، دیکھنا نہیں ہوا۔ تو قبر میں حضور آئیں گے، دیدار یعنی دیکھنا نصیب ہوگا، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ نصیب تب ہوگا جب وہ مجھے دیکھیں میں انہیں دیکھوں، اور دیکھنے کا مزہ قبر میں ہوگا۔ اور اگر میں انہیں دیکھوں اور وہ میرے چہرے کو دیکھ کر کے منہ پھرا لیں تو، اور منہ پھراتے ہوئے کہیں کہ تیرے چہرے پہ سنت نہیں ہے، کیا کریں گے؟ آئے تو تھے جلوہ دکھانے آئے تھے، قبر کو منور کرنے آئے تھے اور چشمے لہرانے آئے تھے، لیکن جب نکاح کرم پڑی تو دیکھا چہرہ دشمن جیسا ہے۔ بتائیے نبی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یا راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ نبی نے تو تجھے یہ نام اس لیے دیے تھے کہ تو زندگی ایسی بسر کر جب قبر میں آئے تو میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی اور سب سے ہو جائے رب راضی، ہو جائے رب راضی۔ خیر اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، آخری بات بھائی یہ ہے، اس جگ میں آنے سے پہلے جو ہماری منزلیں تھی اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا تھا، نہ عالم ارواح میں نہ ماں کے پیٹ میں، ہم آزاد تھے یا نہیں تھے، لیکن آزاد، ہمیں کوئی فکر نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے تھے۔ عالم ارواح میں تو خیر اللہ اکبر کیا جلوے تھے، کیا محفلیں تھی، وہاں پر تو ارواح کو رب نے فرمایا تھا الست بربکم، اور پھر جو سعید روحیں تھی اس پہ اللہ کے کرم کی نظر ہوئی تھی جیسے کہ نور برسا، تو وہاں تو نور ہی نور تھا، عالم ارواح میں کوئی فکر نہیں، اور آئے ماں کے پیٹ میں تو کوئی فکر نہیں، اب آئے ہیں اس جگ میں، اور یہ جگ ہے کب تک؟ روح نکلنے تک۔ یہ جو جگ ہے اصل یہی ہے، اصل یہی ہے۔ کیوں اصل ہے؟ کیونکہ جو پچھلے جگ ہیں ان کا تو اب کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، وہ تو گئے، اب معاملہ ہے اگلے جگ کا، اور اگلے جگ کے لیے رب نے اس جگ کو دیا ہے کہ بنا، کیا کر؟ بنا۔ اب تیرے ہاتھ میں چاہے جیسا بنا، چھپرے والا بنا اور چھت والا بنا، صوفے سیٹ والا بنا، تیرے ہاتھ میں ہے، اور تو چاہے تو کچھ بھی نہ بنا، تیری مرضی۔ اب رب نے اختیار دے دیا، یہ ہے اصل چیز، یہ جو بیچ ہے۔ آگے بھی منزلیں ہیں، بڑی مشکل ہیں، لیکن ان منزلوں کے کامیاب اور ان منزلوں کے آسان ہونے کا سارا دار و مدار اس جگ پہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جگ ہے یہ بندے تیرے امتحان کا جگ ہے۔ کیا ہے؟ اے ایمان والے، اے ایمان والے، تو پیدا ہوا اور تو یہاں سے جائے گا، اس کے بیچ کا یہ جو جگ ہے اور کے لیے اور ہو سکتا ہے، لیکن تیرے لیے آگے میں نے جنت بنائی ہے، اور یہ جگ تیرے لیے امتحان گاہ ہے۔ امتحان
بھئی ہم تو نہ کبھی اسکول گئے، نہ کالج گئے، نہ یونیورسٹی گئے، نہ مدرسے گئے، تو ہمیں کیا پتا امتحان میں کیا ہوتا ہے، اور جب کسی کا امتحان نزدیک آتا ہے تو اس پہ کیا بیتتی ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ امتحان جیسے جیسے قریب آتا ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا، نہ ماں یاد، نہ باپ یاد، نہ دوست یاد، نہ سونا یاد، کاپی ہے، قلم ہے اور گھر کا کونا ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، چہرہ زرد ہو گیا ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کر رہا ہے، امتحان آ رہا ہے۔ امتحان یہ معمولی سا امتحان، اور اس میں کامیاب بھی ہو جائے تو 15-20 برس کی جاب اور نوکری ملے، کروڑوں کما بھی لے تو کیا کمایا۔ اس امتحان کی اتنی فکر رب نے فرمایا مومن تو زندگی میں ہر وقت امتحان میں ہے، ہر وقت امتحان میں۔ اور یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ساری جو آیت ہے اس میں اسی کی دلیل ہے کہ مومن ہے امتحان میں۔ اس میں اب ایک بات یاد رکھیں، یہاں امتحان جب ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ کاغذ پہ سوالات کوئسچن، اور پھر جواب دینا ہے اسی طرح لکھے ہوئے، سوال بھی لکھا ہوا، جواب بھی لکھا ہوا۔ لیکن مومن کا امتحان جو ہے لکھے ہوئے سوالات سے نہیں ہوتا، مومن کا امتحان حالات سے ہوتا ہے۔ کس سے سمجھ رہے ہیں؟ حالات۔ مومن کا امتحان ہے حالات سے، یعنی اس پر حالات آتے رہیں گے، کبھی حال اچھا، کبھی حال برا، اس کی تفصیل اتنی ہے عمریں بسر ہو جائے۔ حالات اور یہی مسئلے ہیں، مسئلے ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کوئی جو کہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ چاہے جتنا خوش نظر آئے، چاہے جتنا مالدار ہو، ارب پتی کھرب پتی، کسی ملک کا بادشاہ بھی کیوں ہو، لیکن اس کے آگے بھی مسئلے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اسی کو حال سمجھ لیں۔ یہ حالات آتے ہیں اور ان حالات کے آنے میں رب نے فرمایا بندے مومن یہی تیرا امتحان ہے، اچھا حال آئے شکر کامیاب ہو گیا، برا حال آئے صبر کامیاب ہو گیا، اور اچھا حال آیا شکر نہیں کیا فیل، برا حال آیا صبر نہیں کیا فیل۔ حالات ہر وقت یوں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی امیری ہے، کبھی غریبی ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں، حالات آتے رہتے ہیں۔ رب نے فرمایا دنیا جو چاہے کرے، تو نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پتے گھبرانا مت، تجھ پر اگر خوشحالی اچھے دن آئیں تو بڑھ چڑھ کے شکر کرنا، اور اگر کوئی امتحان آ جائے، پرچہ بدل جائے، حال بدل جائے، تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے، رنج و علم ہو، ہمالیہ جیسے غم کے پہاڑ ٹوٹ جائے، لیکن قدم نہ ہلنے پائے، صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے، تو کرنا صبر، رب نے فرمایا کامیابی کی سند میں دوں گا۔ ہر ایک کے لیے امتحان ہے، اور ہم سب اس وقت امتحان حال میں بیٹھے ہیں، امتحان کے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ اگر خوشی ہے تو اللہ توفیق دے شکر کریں، اور اگر کوئی غم ہے تو دعا مانگے مولا شکر کی توفیق بھی تجھے دینا ہے، اور صبر کی طاقت بھی تجھے دینا ہے۔ مولا تیرے حبیب کے صدقے میں اگر تو نے خوشیاں دی ہے، مال دیا ہے، عزت دی ہے، راج دیا ہے، گنج دیے ہیں، جاگیریں دی ہیں، مولا شکر کرنے کی توفیق بھی تو دے۔ اور اللہ اگر تو نے میرے امتحان کے لیے مصیبتیں مجھ پہ ڈالی ہے جو تیرے نیک بندوں پہ ہمیشہ آتی رہی، نبیوں کا امتحان ہوا، ولیوں کا امتحان ہوا، صحابہ کا امتحان ہوا، غوثوں کا امتحان ہوا، کتبوں کا امتحان ہوا، میں تو ذرہ ناچیز ہوں مولا، اگر میرا بھی امتحان ہے تو میں کمزور ہوں، صبر کی توفیق مولا تو دینا، وما لینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔